सीपेक पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर या सैराब? पाकिस्तानी मैशत पर क्या समरात और असरात होंगे? क्या चीन सड़क की रखवाली देकर पाकिस्तान को कॉलोनी बना रहा है? गुलकार जवाद अहमद भी अबरारुल हक और अताउल्ला ईसा खेलवी के नक्शे कदम पर। अवाम का दुख दिल में लिए सियासत में एंट्री। सूबाई इलेक्शन कमीशन में अपनी सियासी जमात की दरख्वास्त दे दी। और अमरीकी मुसलमान बॉक्सर की हिजाब पर अमरीकी फेडरेशन से फाइट। अमरीकी फेडरेशन 16 साल लड़की के हाथों नॉकआउट। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। 14 और 15 मई को बीजिंग में वन बेल्ट वन रोड इजलास मुनक़िद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल, जिन्हें कुछ लोग सीपेक के वज़ीर भी कहते हैं, के अलावा दीगर मुतल्लिक़ा वज़रा और चारों सूबों के वज़राए आला भी साथ थे। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मनसूबा चीन के वसी वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट का अहम जुज़ है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चीन $900 बिलियन की सरमायाकारी कर रहा है। 65 से ज़ायद ममालिक इसका हिस्सा हैं, जो एशिया, अफ्रीका और चीन को और यूरोप से मिला रहा है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने इजलास के इफ्तिताही तकरीर में इसे सदी का सबसे बड़ा मनसूबा करार दिया। पाकिस्तान में इसे गेम चेंजर कहा जाता है। ताहम जब डॉन अखबार ने एक खुसूसी रिपोर्ट में सीपेक मनसूबे के मुसव्वदे पर तफसीली रिपोर्ट छापी तो एहसन इकबाल साहब नाराज़ हो गए। उनका कहना है कि ये नामुकम्मल है, लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि चीन में जिस मुसव्वदे पर दस्तखत किए गए वो क्या है, उसकी तफसीलात क्या हैं। इसमें कोई शक नहीं कि चीन ने मुल्क में $56 बिलियन की सरमायाकारी पर हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत भी की है और ये सरमाया सड़कों, रेलवे और तवानाई के मंसूबों में इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जो सवालात इसकी शफाफियत पर हैं, एक और ईस्ट इंडिया कंपनी से मवाजना करने पर हैं या चीनी कंपनियों को तरजीह देने पर हैं, जो उठाए जा रहे हैं, इस पर बरहमी का इजहार करने के बजाय जवाबात, और वो भी तफसीली जवाबात देना ज़्यादा अहम है। शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक और 4 लफ्जी जुमला गुज़िश्ता 4 बरसों से पाकिस्तान में चारों तरफ सुनाई दे रहा है, मगर पाकिस्तानी अवाम इस 4 लफ्जी जुमले के मुतल्लिक़ क्या जानती है? ये है इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ये चाइना के बारे में है। जनरल नॉलेज मिलती है ज़्यादा। सर नाम तो सुना हुआ है। अच्छा, नाम सुना है लेकिन जानते नहीं। ये बैनुल-अक़वामी मंसूबा क्या सड़कों का जाल होगा, हर पाकिस्तानी माला माल होगा या फिर कोई नई चाल होगा? सीपेक एक बैनुल-अक़वामी मंसूबा है जो चीन और उसके दादी ममालिक मिलकर बना रहे हैं। ये पूरे पाकिस्तान में रोड्स का एक जाल है। मेरे ख्याल से तो फ़ायदा होगा, जैसे जैसे बनेगा। चाइनीज़ इन्फ्लुएंस कितना आता है, क्या ये हमें कैपिटलिज्म से सोशलिज्म की तरफ ले जाएगा? पाकिस्तानी अवाम सीपेक के मंसूबे से नई दुनिया पैदा करने और रिश्वत जैसी समाजी बुराइयां खत्म करने की भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। चाइना के साथ हमारा रोड लिंक्स और डेवलप हो रही है, जिसकी वजह से हमारी ट्रेड बढ़ेगी। जो पहले बुक करा के आते थे वो कंटेनर के जरिए उधर रिश्वत देनी पड़ती थी, वो बचत हो जाएगी हमारी। क्योंकि कहते हैं जहाँ रोड गुजरती है वहाँ एक नई दुनिया बसना शुरू हो जाती है। बाज को उनके शहर के लिए कुछ ना मिलने की फिक्र है और बाज इसको चीन के माल के लिए पाकिस्तान का किराया गर्दानते हैं। ये हमारे इस्लामाबाद के लिए कुछ भी नहीं है, ये आउट ऑफ सिटी पाकिस्तान के इस्लामाबाद के लिए है भाई सब कुछ। चाइनीज़ है, उनकी ट्रेडिंग का कुछ है, पाकिस्तान से होते हुए जाएंगे। मैं नेपाल बंदा हूँ। अच्छा। हाँ जी, नेपाल बंदे को क्या पता लगता है? चाइना का तिजारत होगा, उनका माल होगा, पाकिस्तान का किराया होगा। लोगों से बात की न्यूज़ वाइज के नुमाइंदा खुसूसी फयाज राजा ने। हमारे साथ इस पर तफसील से बात करने के लिए मौजूद हैं स्पेशल असिस्टेंट एहसन इकबाल साहब के, प्लानिंग मिनिस्टर के आसिम न्याजी साहब और इकोनॉमिस्ट साकिब शिरानी साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आसिम साहब, पहले तो आपसे शुरू करती हूँ। जो डॉन अखबार में ख़बर छपी है वो एक मुसव्वदा था, उस पर कुछ तफसीली नज़र डाली गई थी, लेकिन एतराज़ आया है ज़ाहिर है वजारत की जानिब से। पहली बात कि वो मुसव्वदा नहीं है, वो सेंट्रल डेवलपमेंट बैंक जो चाइना का है CDB, उसकी एक रिपोर्ट थी जो कि 2015 में स्टडी की बेसिस पे उन्होंने जनरेट की और ये वो उसकी जो बेसिस हैं वो सारा सेकेंडरी डेटा है, उसमें वो प्राइमरी डेटा और जो आपके अथेंटिक सोर्सेज हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, जिस तरीके से हम हर साल मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जो वो जनरेट करते हैं और पब्लिश करते हैं,
उनसे नहीं है, वो सेकेंडरी जो वो डेटा है। राइट। और दूसरी बात कि वो रिपोर्ट उस वक्त बनाई गई जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और चाइना जो थे वो इन जनरल जो CPEC फ्रेमवर्क है उसके ऊपर नेगोशिएट कर रहे थे और मुख्तलिफ MOUs थे वो अंडर कंसिडरेशन थे। और ये नवंबर 2013 से अमल शुरू हुआ था। हाँ जी। तो अब उसमें जो है वो जो रिपोर्ट बनी है वो वन साइडेड है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कंसल्टेशन शामिल नहीं है। बाद में जब ये रिपोर्ट हमारे साथ शेयर की गई तो उस पर हमने अपना कमेंट किया और वो एक अच्छा डॉक्यूमेंट इस लिहाज से है कि दैट कम्प्रीहेंड्स मैनी सेक्टर्स, क्योंकि आपने भी जो है वो CPEC की जब बात की तो आपने कहा दिस इज ए मल्टी सेक्टोरल कोऑपरेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, लेकिन इनिशियली आपने जो है वो उसको 4 सेक्टर्स तक जो है वो महदूद रखा। सबसे पहला उसमें था आपका एनर्जी सेक्टर, जहाँ पे यू आर फेसिंग एक्यूट एनर्जी शॉर्टेज। आप दूसरा जो था उसका वो आपका रोड और रेलवे नेटवर्क, हम कहते रहे इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, उसमें जो वो हमने रखा रोड्स और रेलवे नेटवर्क। फिर तीसरी चीज़ जो थी उसमें आपका गवादर था जो कि एपी सेंटर है इनफैक्ट जो है वो CPEC का। फिर चौथी चीज़ उसमें था वो था इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, लेकिन इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन का जो मॉडस ऑफ ऑपरेंडी था वो इनिशियली जो है वो उसमें तय नहीं हुआ था, बल्कि उसको वर्किंग ग्रुप तक जो है वो छोड़ दिया गया। वर्किंग ग्रुप जो है उसमें अपनी रिकमेंडेशन देगा और वो इस साल जुलाई से इफेक्टिवली अपना काम शुरू करेगा। एक चीज़ ये तो एक चीज़ बात हो गई। हाँ जी। अब जो है वो जहाँ तक ताल्लुक है इसके जो है वो लॉन्ग टर्म प्लान की, तो शुरू में जब CPEC साइन हुआ तो आप जानती हैं बड़े अच्छे तरीके से, आपकी नज़र है न्यूज़पेपर्स पे भी और उसके बाद जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट से रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं, हमारे जो मुख्तलिफ JCCs हुई उनमें हमने जो वो टोटल 5 वर्किंग ग्रुप तश्कील दी है। उनमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट वर्किंग ग्रुप था वो आपका डेफिनेटली एनर्जी कोऑपरेशन था कि शुरू में आपने जो 46 बिलियन जो US डॉलर की सूरत में एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट लाई, उसमें आपने जो है वो 34.2 बिलियन जो थे एनर्जी के लिए, दिस इज़ द लार्जेस्ट एवर इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी सेक्टर। अच्छा, लेकिन उसमें क्या था कि आपने जो है वो एनर्जी के डिफरेंट सोर्सेज पे काम करना था, जिसमें आपके रिन्यूएबल हैं, उसके अलावा आपके डैम्स हैं, आपके जो है वो इसके अलावा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं मुख्तलिफ किस्म के। तो इसलिए जो है वो आपने एक जो है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए आपने और वाटर सिक्योरिटी के लिए आपने जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो वर्किंग ग्रुप्स बनाए, उसमें पहला था एनर्जी का, दूसरा जो वर्किंग ग्रुप बना आपने जो है वो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे बनाया, और तीसरा जो था वही कि इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन पे, और एक गवादर जो था मास्टर सिटी प्लान पे कि एक तो गवादर पोर्ट है, गवादर पोर्ट की आपने कैपेसिटी इनहेंस करनी है, उसे मॉडर्नाइज करना है। ये दुनिया का जो है वो तीसरा गहरा तरीन जो है वो पोर्ट है, लेकिन इन लेटर एंड स्पिरिट आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, इसलिए कि आपके पास कैपेसिटी भी नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, और आपके पास जो है वो टेक्नोलॉजी भी नहीं है। ठीक है। तो एक तो इसमें ये चीज़ थी। ठीक है, तो मैं आपको इसी तरीके से एक वर्किंग ग्रुप बना जो मेरा असल पॉइंट है वो लॉन्ग टर्म प्लान पे बना, और लॉन्ग टर्म प्लान जो था उस पे बनाने का मकसद यही था, जिस तरीके से चाइना की तरफ से जो एक सेंट्रल डेवलपमेंट बैंक जो था उसकी रिपोर्ट आई, उसको एनालाइज किया दोनों तरफ से, और फिर उसके बाद जो है वो तकरीबन 52 ए लार्जर ग्रुप कंप्राइजिंग ऑफ 52 टेक्नोक्रेट्स एंड एक्सपर्ट्स, वो जो है वो फॉर्म किया गया, बनाया गया, और उसमें क्या था कि उन लोगों ने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करना थी, उसमें CBS को भी डेफिनेटली कंसिडर किया, क्योंकि वो एक रिपोर्ट है, वो कोई लॉन्ग टर्म प्लान सजेस्ट नहीं करता, वो एक रिपोर्ट है। वो एक रिपोर्ट है। उसके बाद मैं साकिब साहब को जहाँ गुफ्तगू में शामिल करना चाहती हूँ। साकिब साहब, 2015 में भी आपने कॉलम लिखा था, उसमें भी आपने जो एक सवाल उठाया था कि जो भी मुआहदे तय पाएंगे या उन पर दस्तखत किया जाएगा उनकी शफाफियत वो किस तरह से होंगे। अब 2 साल बाद आप मुतमईन हैं कि शफाफियत है? अंबर, इसमें आई थिंक हम स्टार्ट कर रहे हैं शफाफियत से, और ऑब्वियसली शफाफियत बहुत इम्पोर्टेंट है जी, मगर मेरा ख्याल है पाकिस्तान के हवाले से वी नीड टू स्टेप बैक, एंड स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए कि ये एक रिसीव्ड विजडम चाइना की तरफ से नहीं होना चाहिए कि दिस इज़ गुड फॉर यू एंड दिस इज़ व्हाट यू विल डू एंड वी थिंक दिस इज़, ये 4 सेक्टर्स हैं, इनको हम डेवलप करेंगे। बात ये कि हमारा इसमें इनपुट होना चाहिए था, नॉट जस्ट इनपुट, एक विजन होनी चाहिए थी। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा, सो वी स्टार्टेड बट वी बीन वेरी लेट इन द गेम। हमारी अपनी थॉट प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करने में काफ़ी टाइम लगा।
تو شروع میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے کالم بھی لکھا تھا تو ایک کویسچن تھا کہ ڈیٹ کے حوالے سے ہماری لائبلٹیز کیا ہوں گی اینڈ ول وی بی ایبل ٹو سروس دیم اور ناٹ. جی ایکسپورٹس کو ہم کیسے اس کے لے کے آئیں گے, اس میں قابو کریں گے, چائنا سے جوائنٹ وینچرز کر پائیں گے, نہیں کر پائیں گے, یہ ساری جو چیزیں تھیں. ابھی بھی وہ کچھ ایشوز جو ہیں وہ آؤٹ اسٹینڈنگ نظر آ رہے ہیں. فار ایگزامپل ڈیٹ کے اوپر تو ایون اسٹیٹ بینک گورنر ہیڈ سیڈ بالکل کوئی 5 بلین 2022 تک 5 بلین کی جو قرضہ ہوگا اور لون ری پیمنٹ وہ ایڈیشنالٹی ہے. ایک ایسٹیمیٹ ہے, میرا ایسٹیمیٹ اس سے لوور ہے, بیکاز اگر ہم فیول سوئچنگ کر لیں اور جو ہم توانائی کے منصوبے چل پڑے, اور کچھ جو ہیں اس کی وجہ سے جو ہم گدو جامشورو چلا رہے ہیں فرنس آئل کے اوپر جو انیفیشینٹ ہیں وہ ہم بند کر دیں تو ہماری سیونگ ہوگی تقریباً $1 بلین. یعنی کہ جو اندازہ ہے $5 بلین کی وہ ہائر سائڈ پہ ہے, وہ زیادہ ہو جائے گا. اس کا جواب ہم لیں گے لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک سے پہلے ثاقب شرانی صاحب آپ بات کر رہے ہیں قرضے کی اور جو کچھ تشویشناک باتیں ہیں. رائٹ, ایک بیسکلی بنیادی طور پہ بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم نے زیادہ سوچ بچار کی نہیں. وی ور سویپٹ بائی دس $46 بلین تھنگ, اور ارلی ہارویسٹ کے جو پروجیکٹس تھے ہم پروجیکٹ موڈ میں, پلاننگ کمیشن خاص طور پہ پروجیکٹ موڈ میں بہت جلدی چلا جاتا ہے. انفیکٹ ان کی ٹریننگ ہی پروجیکٹ موڈ میں انفارچونیٹلی ہو چکی ہوتی ہے, پلاننگ کی نہیں پروجیکٹ کی. سو وہ پروجیکٹ موڈ میں آ گئے اور یہ نہیں انہوں نے سوچا لارجر پکچر کیا ہوگی. دے ڈنٹ کنیکٹ دا ڈاٹس ارلی انف کہ فار ایگزامپل اس کا ہمارے ڈیٹ کے اوپر کیا اثر ہوگا, ہمیں ریجنل ڈیولپمنٹ کے اوپر کیسے اس کو لیوریج کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ لانگ ٹرم پلان سیکنڈ فیز تھا, اس کے اوپر پھر انہوں نے سوچ بچار کی. دیو ڈن اے ریزنیبلی گڈ جاب جہاں تک میرا معلومات ہے, مگر اس میں اور بھی کچھ پہلو ہیں. فار ایگزامپل ہم نے جب چائنا کی انڈسٹریز کو کنسیشنز دیا, اس وقت ہم نے یہ کنسیشنز دیا جب اپنی انڈسٹری کے اوپر ہم نے ٹیکس کا بوجھ ڈالا ہوا ہے. ہم نے اوور ویلیوڈ ایکسچینج ریٹ رکھا ہوا ہے, وچ مینز یو آر ہیلپنگ فارن کمپنیز کم اینڈ اسمبل ان پاکستان with a double advantage, ٹیکس کی ایڈوانٹیج بھی اور ایک ایکسچینج ریٹ کی ایڈوانٹیج بھی. یعنی کہ کیونکہ ہماری ظاہر ہے کمزور ہے روپے, تو ان کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. ابھی کمزور نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے تھا, ابھی ہم نے اس کو اسٹرانگ رکھا ہوا ہے. تو نارملی ایسی حالت میں آپ امپورٹ جو کرتا ہے اس کو آپ تقویت دیتے ہیں اور ایکسپورٹس کو آپ ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں اگینسٹ ایکسپورٹس. ایگزیکٹلی ہم نے یہی رجیم رن کی ہوئی ہے. اس صورتحال میں وی شوڈ ہیو ہیڈ بیٹر کوآرڈینیشن بٹوین آور میکرو اکنامک پالیسی اینڈ اے لانگ رن ڈیولپمنٹ پالیسی. لیکن یہ دیر سے آیا. عاصم صاحب دیکھیں, ایک چیز تو تسلیم کرنے میں جو ہمیں آر نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں جو محنت سے جس طریقے سے کام پاکستان بننے سے لے کے اب تک کرنا چاہیے تھا, اور ایک پاکستان کی ایک لانگ ٹرم پلاننگ اور اس کی اکنامک ڈیولپمنٹ پہ پالیسیز اور ان کی کنٹینیوٹی پہ جو وہ ڈیبیٹ بھی کرنی چاہیے تھی, اس کو فالو بھی کرنا ہے, ہم نے نہیں کیا. نہ ہمارے ہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی رہی اور نہ ہی ہمارے ہاں جو ہے وہ ایسی پالیسیز بنی جو کہ جن پہ نیشنل لیول پہ کنسنسس ہوتا. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں کہ جو ہے وہ پاکستان ایک جو اگر پچھلے 10 سال سے 12 سال کا عرصہ دیکھیں, اس دوران جو ہے وہ ہم نے نہ ہی کوئی جو ہے وہ اس طرح کی پالیسیز انٹروڈیوس کروائیں کہ جس سے جو ہے وہ ہم اپنے گروتھ ریٹ کو بڑھانے کے لیے جو ہے وہ کوئی سالڈ میئر لیتے, نہ ہی ہم جو ہے وہ اپنی انڈسٹری کو جو ہے وہ اسٹرانگ کرتے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ہاں جو ہے وہ بنیادی مسئلہ کیا تھا کہ آپ اگر گھروں کو بجلی فراہم کرتے ہیں تو انڈسٹری کے لیے نہیں ہے, اگر انڈسٹری کو بجلی فراہم کرتے ہیں تو گھروں کے لیے نہیں ہے. تو ہمارے لیے اتنے کم وقت میں موجودہ گورنمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج یہی تھا کہ آپ جو ہے وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے جو ہے وہ جو ارلی ہارویسٹ پروجیکٹ جن کا ذکر کیا کہ ان کے میٹیریلائز ہونے تک جو ہے وہ آپ انڈسٹری بند رکھیں, یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا. تو ہم نے مینیج کیا, اور آپ دیکھیں کہ انڈسٹری کو جو ہے وہ پچھلے 10-11 سال کے دوران پہلی بار ہو رہا ہے کہ جب وہ انڈسٹریل سیکٹر میں زیرو لوڈ شیڈنگ ہے. لیکن زراعت کا شعبہ ہے, اس میں مسئلہ ہے. اس کے علاوہ قرضہ جو ہے 35% اس میں اضافہ ہو گیا ہے 2013 کے بعد سے. دیکھیں آپ جو وہ اگر قرضے کی بات کرتے ہیں, پہلے میں اس کی بات کروں گا, تو آپ کی جو ہے وہ جو ری پیمنٹ کیپیسٹی ہے وہ بھی بڑی ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کے جو ہے وہ فارن ریزرو جو ہے وہ
اس میں اضافہ ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, 38% جو ہے وہ آپ نے, اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ نے انفلیشن پہ قابو پایا ہے. مختلف جو جہاں پہ بہت ساری سبسڈیز ختم کی, وہاں پہ کچھ سبسڈی جو ہے وہ آپ نے ایک عام آدمی کے لیے برقرار بھی رکھی ہوئی ہے. اسی طریقے سے میں زراعت میں جیسے آپ نے بات کی, لیکن روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے, یو نیڈ سم ٹائم. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے اپنی قومی زندگی کے کتنے سال ضائع کیے. اگر آپ جو ہے وہ اس سے, میں پچھلے خالی 10-12 سال کی بات کرتا ہوں, ان 10-12 سال کے دوران ہم نے زراعت کے لیے اگر کچھ کیا ہوتا, اگر اپنی انڈسٹری, ہم بات کرتے ہیں کہ جی چائنیز انویسٹر آئے گا یا اس کا انڈسٹریلسٹ آئے گا, آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ چلی جائے گی. مجھے یہ بتائیں کہ جو ہے وہ کون سی آپ کی ایسی انڈسٹری ہے جو کہ اس وقت دنیا میں جو ہے وہ, جب یہ سی پیک کا موقع ظاہر ہے جب آیا تھا تو سوچ, جیسے ثاقب صاحب کہہ رہے ہیں کہ بعد میں منصوبہ بندی ہوئی, مشاورت ہوئی, جو سوچ ہونی چاہیے تھی وہ شروع میں کیوں نہیں نظر آئی؟ دیکھیں شروع میں میرا خیال ہے کہ 2013 سے لے کے 2017 تک 4 سال ہیں, اور یہ اسی منصوبہ بندی کا ہی نتیجہ ہے کہ آج آپ کو بہت سارے پازیٹیو جو ہے وہ ریزلٹس نظر آ رہے ہیں. آپ کا جو ہے وہ انڈسٹریل سیکٹر جتنا لولا لنگڑا تھا, سب سے پہلے تو آپ نے اس کو جو ہے وہ دوبارہ زندہ کرنا تھا. آپ کے ہاں جو ہے ایجوکیشن جیسی بنیادی چیز جو ہے وہ نظر انداز, چاہے بیسک کی بات کریں, ہائر سیکنڈری کی بات کریں. اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ آپ کے ہاں جو ہے وہ بیسک روڈ نیٹ ورک اور کنیکٹیوٹی کے پرابلمز ہیں. ہم بات تو کرتے ہیں ریجنل انٹیگریشن کی, ہم بات تو کرتے ہیں کہ جی پورے ریجن کو جو ہے وہ پورے خطے کے لیے گیم چینجر ہے, نو ڈاؤٹ. سی پیک اٹ سیلف جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایک اپرچونٹی دیتا ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کے ہاں جو ہے وہ جتنے بھی آپ کے انڈر ڈیولپڈ ایریاز ہیں, وہاں پہ جو ہے وہ روزگار کی ایک بڑی وجہ نہ ہونے کی وہ کیا ہے, آپ کی کنیکٹیوٹی نہیں ہے. روزگار کی آپ نے, سوری جسٹ آئی تھنک جو بنیادی ایشو ہے نا ڈاکٹر صاحب وہ یہ ہے کہ ہم ایز اکانومسٹ ہم پریشان ہیں کہ ہمارا جو فریم ورک تھا نا, ڈھانچہ جو تھا, وہ ہم نے قبلہ اپنا درست نہیں کیا اکنامک پالیسی میکنگ کا پیچھے 4 سال میں, جس کی وجہ سے ایکسپورٹ سیکٹر ہمارا شرنک ہو رہا ہے, مینوفیکچرنگ ہماری انڈر پریشر ہے. اس کے اوپر آپ نے ایک چائنیز دیو بٹھا دیا ہے $46 بلین کا, جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ ڈھانچہ نہ ٹھیک ہونے کی وجہ سے بالکل کولیپس ہو جائے. یہ ڈر ہے. کیونکہ اس سے پہلے بھی, اگر میں درست مجھے کیجیے گا غلط ہو, کیونکہ اس سے پہلے بھی چین نے جب وینزویلا کو قرضہ دیا تھا کوئی $65 بلین کا, چین وہ وینزویلا واپس ان کو نہیں دے پایا. تو پاکستان کا قرضہ کا مسئلہ ہے, لیکن ایک جو لوگوں کے ذہن میں جو اب سوال ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان کالونی بن رہی ہے, ایسٹ چائنا کمپنی تو نہیں بننے جا رہی. ثاقب صاحب اور آصف صاحب, آپ دونوں سے جواب دوں گی. پہلے ثاقب صاحب. دیکھیے یہ تو ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ہم نے ایک فری ان کو ایک دعوت دے دی کہ آپ دیکھیں, پرابلم پتہ ہے کیا ہے, آئی مین آئی ایم اے بگ فین آف چائنا, اس میں کوئی شک نہیں, اور چائنا ہمارا ایک اسٹریٹجک ایلائی ہے, اور ہم 67 ایئرس کے بعد لیوریج کرنا چاہ رہے ہیں وہ ریلیشن شپ اکنامک ٹرمز میں, دیٹس ویری گڈ. مگر وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر, آئی تھنک ہمیں پاکستانیوں کو بتانا چاہیے چائنا کی انٹریکشن پاکستان کے ساتھ کیسے رہی ہے, ناٹ اسٹریٹجک, ناٹ ملٹری, بٹ اکنامک ٹرمز میں. اٹ ہیز بین ایکسٹریملی ون سائڈڈ. فار ایگزامپل سینڈک میں انہوں نے یہاں سے کاپر اور گولڈ اٹھایا, اور آج تک ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کدھر گیا, ہمیں کیا ویلیو ملی اس کی, کس کو ملی, کس کے ساتھ اگریمنٹ ہوا تھا, اور وہ جائے جا رہا تھا فار ایئرز اینڈ ایئرز, 15 ایئرز اور واٹ ایور 17 ایئرز. ایگزیکٹلی جو انہوں نے افریقہ میں کیا, وہی ایکسٹریکشن منرلز کی جیسے کالونائزرز کرتے تھے. دوسرا FTA اگر آپ دیکھیں, میں حیران ہوتا جب ان FTA اسٹڈی کیا, ہمارا جو فری ٹریڈ اگریمنٹ ہے چائنا کے ساتھ, اٹ از کوائٹ ون سائڈڈ. یعنی کہ ایک طرفہ ہے اور فائدہ پاکستان کو فائدہ ہوا ہے, مگر انہوں نے پاکستان کو ایک گلاس سیلنگ دی ہے. ہماری ایکسپورٹس متواتر جو ہے 2007-8 کے بعد 15% سے زیادہ گرو ہی نہیں کر رہی ہیں. انہوں نے کلیئرلی ایک گلاس سیلنگ اسٹیبلش کی ہوئی ہے, اور انہوں نے آسیان کنٹریز کو پاکستان سے بہتر ٹرمز دی ہیں, وچ مینس کہ دے آر انڈر کٹنگ اس ان چائنا and we are supposed to be their strategic partner. ہم strategic partner ہیں. 1 منٹ ہے میرے پاس آصف صاحب, اگر آپ 1 منٹ میں جواب دے سکتے ہیں. دیکھیں, ایسٹ انڈیا کمپنی بننے کا نہیں پیدا ہوتا. پاکستان اور چائنا کے درمیان جو کوآپریشن ہے, اس میں ایک فنڈامنٹل پرنسپل جس پہ دونوں طرف سے ایگری کیا گیا ہے, وہ یہ کہ یہ سی پیک میں جب آپ جو ہے وہ پلاننگ کریں گے پاکستان کے اندر, جب بھی لانگ ٹرم پلان جب سائن ہوگا,
اور اس کے علاوہ جتنے بھی پلان جو سی پیک فریم ورک کے اندر لانے کے لیے جو وہ گورنمنٹ آف پاکستان ایڈوکیٹ کرے گی، پلیٹ کرے گی، تو اس میں جو ہے وہ انکلوسیونیس کا ایلیمنٹ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ سارے صوبوں کو اپنے آن بورڈ کرنا ہوگا. اور آپ دیکھ لیں کہ جو ہے وہ چھٹی JCC کے موقع پہ 29 دسمبر کو اس میں بھی جو ہے وہ سارے صوبے موجود تھے، اور ابھی جو وہ پرائم منسٹر آف پاکستان جب جو ہے وہ ون بیلٹ ون روڈ کانفرنس کے لیے گئے ہیں وہاں پہ بھی سارے لوگ موجود ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ہمارے یہاں جمہوریت ہے، ساری جماعتیں ون وے آر دا ادر وے وہ اقتدار کے اندر ہیں. اگر مرکز میں ہمیں تو صوبے کے اندر PTI ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے. اور جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں سی پیک کے حوالے سے تو سارے صوبوں کے نمائندے موجود ہوتے ہیں. ہمارے ورکنگ گروپس جو ہے وہ نہ صرف چاروں صوبائی گورنمنٹس کو شامل کرتے ہیں بلکہ ایکسپرٹس کو بھی شامل کیا گیا ہے. تو سوال نہیں پتا. ثاقب شرانی بہت بہت شکریہ، وقت دینے کا. بریک پہ جا رہے ہیں. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. گلوکار جواد احمد نے نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں، قائم کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان لاہور میں درخواست جمع بھی کروا دی ہے. مقصد کیا ہے، مستقبل میں کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کے کیا ارادے ہیں، اس پہ بات کرنے کے لیے جواد احمد ہمارے ساتھ خود موجود ہے. بہت بہت شکریہ جواد ہمیں وقت دینے کا. جی بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو پولیٹیکل فرنٹ نام کی پارٹی آپ قائم کرنا چاہ رہے ہیں، تو بہت سارے ایسے جو یہ نام نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ کوئی یہ کسی نے نام گھما دیا ہے انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ. یہ نام نہیں ہے پارٹی کا. ٹھیک ہے، آپ خود ہی بتا دیں اچھا نام کیا ہے. اور آپ اصل میں اگر بتاؤں گا سیاسی جماعت نا اس وقت تو وہ غلط ہو جائے گا رولز کے مطابق، کیونکہ رجسٹریشن کے لیے ہم نے درخواست دے دی ہے اور وہ آف کورس وہ پروسیس میں چلی گئی ہے. اگر وہ نام کو چینج کرنے کا کہیں یا کچھ کہیں تو ہم اس وقت بتا دیں گے تو وہ ٹھیک بھی نہیں ہوگا ہمارے لیے بھی، اور الیکشن کمیشن بھی اعتراض کر سکتا ہے. تو وہ جب تک رجسٹریشن کمپلیٹ نہیں ہوگی، ہاں جی نام نہیں بتا سکتے ابھی. لیکن اس کا تھیم بتا سکتا ہوں. تھیم برابری پہ ہے. اس کا جو ایک ورڈ ہے جس کے اوپر یہ ریزونیٹ کرتا ہے سارا کا سارا ہمارا کانسیپٹ، وہ برابری ہے. اور برابری سے آپ کا کیا مراد ہے؟ دیکھیں برابری تو اگر آپ دیکھیں فرینچ ریولوشن کے بعد ایون جو جس کو ہم کہتے ہیں کیپٹلسٹ ڈیموکریسی جو ہے اس کے اندر، یا سوشل ڈیموکریسی اس کی ایک اور ڈیولپڈ فارم ہے، اس کے اندر لبرٹی، ایکوالٹی، فرٹرنیٹی کی بات ہی کی گئی تھی. اور ایکوالٹی کا مطلب اصل میں جو لیا جاتا ہے ویسٹ کے اندر، وہ لیا جاتا ہے ایکول رائٹس کا اور اس کے بعد ایکول اپرچونٹیز کا. لیکن ایک تیسرا بھی ہے جو آج کل ویلفیئر اسٹیٹس کے اندر نظر آ رہا ہے، وہ ہے کہ بیسک نیڈس کے اوپر ویلفیئر کے حوالے سے ایکول بینیفٹس بھی ہونے چاہیے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس چیز کی کیونکہ تھرڈ ورلڈ میں بات کوئی نہیں کرتا، تو ہمیں تو لگتا ہے کہ جیسے صرف جج کے سامنے دو لوگ کھڑے ہوں تو ان کو کوالٹی کے حساب سے جج ڈیل کر لے تو وہ انصاف ہو گیا. اصل میں تو معاشی انصاف بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اور سماجی انصاف بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن جواد آپ جیسے چیریٹی کا کام کرتے ہیں، فلاح و بہبود کا کام بھی کریں، تو وہی اگر جاری رکھتے، سیاست میں آنے کے لیے آنا کیوں ضروری آپ کو محسوس ہوا؟ نہیں یہ بات بلکہ میں تو بتاؤں یہ میرے لیے اٹ واز ایکچولی دی ادر وے اراؤنڈ. میں تو ہمیشہ سے سیاسی ہی آدمی رہا ہوں. میں تو اگر آپ کو پتا ہو کہ میرا جو پہلا گانا بھی تھا جو میں نے سولو کریئر اپنا سٹارٹ کیا، تو میرا جو گانا تھا اللہ میرے دل کے اندر، وہ ڈسپیرٹی کے اوپر تھا. پہلا گانا عام طور پہ لوگ بناتے ہیں، کوئی بیلڈز بناتے ہیں، رومانٹک ہوتا ہے جی، ہاں، یا کوئی تیز بھنگڑا ونگڑا گا دیتے ہیں، یا کوئی پاکستان کا گانا کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ سارے جو نا ان کے اندر ایک وہ ایموشنل ایک آ جاتا ہے، ایسپیکٹ آ جاتا ہے اس کے اندر. میرا تو گانا جو تھا وہ بالکل ایسے تھا جیسے ایک انسان جو ہے وہ بات ہی یہ کرنا چاہ رہا ہے، اور میں نے کی بھی وہی. پھر میں نے دیکھا کہ پاکستان میں اور میوزک جو ہے لوگ ڈانس وانس کرنا چاہتے ہیں، انجوائے کرنا چاہتے ہیں، کوئی میسیج اورینٹڈ میوزک نہیں سننا چاہتے. تو اس لیے میں نے آئی چینج اٹ لٹل، لیکن سٹارٹ تو میں نے اسی سے کیا تھا. تو میرے یونیورسٹی کے اندر تمام دوستوں کو پتہ ہے، میرے بینڈ ممبرس کو پتہ تھا اس زمانے میں جب میں جوپٹرز میں بھی گاتا تھا، جب میں پڑھ رہا تھا انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں. اور آج بھی میرے گھر والوں کو بھی سب کو پتہ ہے کہ یہ ہمیشہ سے میں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ دس از ایکچولی دا ہائیسٹ پلیس ویئر یو کین ایکچولی ریچ آؤٹ ٹو پیپل. تو ریچ آؤٹ ٹو پیپل فرام.
تو میرا خیال ہے کہ یہ ہر ایک کو جو رسپانسبل سٹیزن اپنے آپ کو سمجھتا ہے اس کو اس طرح کے ملک میں جہاں پہ اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں اور اتنے گمبھیر مسائل ہیں اور اتنے ظالمانہ جو لاز ہیں اور لیجسلیشن ہے تو اس کے اندر ہر ایک کو اپنا پارٹ پلے کرنا چاہیے میرا خیال ہے. لیکن جواد اب جیسے کچھ اور جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے جن کا تعلق ہوتا ہے وہ موجودہ سیاسی جماعتوں سے منسلک ہو جاتے ہیں یا رکن بن جاتے ہیں, تو یہ راستہ آپ نے کیوں نہیں اپنایا؟ دیکھیں موجودہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ میرا بنیادی اختلاف ہے. میں بیسیکلی اکانومی کی لیفٹ سائڈ پہ کھڑا ہوں, ہم لیفٹ آف سینٹر ہیں. ہم نہیں مانتے کہ پاکستان جیسے ملک میں یا انڈیا جیسے ملک میں یا ایسے تمام جتنے بھی ملک ہیں جو تھرڈ ورلڈ کے ملک کہلاتے ہیں جن کی آبادیاں زیادہ ہیں, ریسورسز جو ہیں وہ کچھ لوگوں کے قبضے میں ہیں, لینڈ بھی سارا ان کے پاس ہے, جاگیریں بھی ساری ان کے پاس ہیں, انڈسٹریز بھی ساری ان کے پاس ہیں, اس کے علاوہ وہ اسمگلنگ میں بھی انوالوڈ ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں لوگ. آپ کو تو پتہ ہے وہ ملک ریاض صاحب کا انٹرویو میں سن رہا تھا ایک دفعہ, تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں تو کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو بزنس کرتا ہو یا ٹریڈ کرتا ہو یا بڑا کوئی کام بھی کرے تو وہ کرپشن نہ اس کو کرنی پڑے. میں آپ کو صحیح بتاؤں تو میں ہی نہیں کہتا کہ وہ کوئی, میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بہت بڑے کیپٹلسٹ ہیں, لیکن یہ کم از کم انہوں نے بات ٹھیک کی, انہوں نے ایڈمٹ کیا پاکستان میں جتنی کرپشن ہے وہ تو نیچے سے لے کے اوپر تک ہے. آپ صرف ایک آدمی کو نشانہ بنا کے کہ جی وزیر اعظم کو اتار دیں, صرف وہی کرپٹ ہیں, وہ تو ساری کی ساری رولنگ کلاس کرپٹ ہے اور ساری کی ساری پریکٹسز نہیں کرپٹ ہے. مجھے بتائیں کہ کس پارٹی میں لینڈ مافیا نہیں ہے, کس پارٹی میں جاگیردار نہیں ہے جو کہ اپنے مزاروں میں ابھی تک ظلم کرتے ہیں, کس پارٹی کے اندر جو پیر نہیں ہے, پیر مطلب جو اپنے مریدوں کے پیسے کھاتے ہیں ابھی تک, تو مزار بنائے ہوئے انہوں نے اور مزاروں کے لیکن جواد اگر آپ واقعی اگر واقعی آپ تبدیلی چاہتے ہیں, اب پاکستان تحریک انصاف بھی کوئی 20-30 سال پہلے جو شروع ہوئی تھی تو کرپشن اور انصاف کے ظاہر ہے ان کا نعرہ تھا, بہت عرصہ لگا, الیکٹیبلز کو بھی انہوں نے شامل کیا, تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک آپ ابھی جو سیاسی جماعت ہے آپ اس کو قائم کریں گے, پھر اس کو بلڈ کرنے میں وقت تو لگے گا, آپ تبدیلی اس طرح سے تو فوراً تو نہیں لا پائیں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی لانے کا جو ٹھیکہ ہے نا وہ خدا نے کسی کو بھی نہیں دیا ہوا, مجھے بھی نہیں دیا اور کسی کو بھی نہیں دیا. ایک کام ہم کر سکتے ہیں کہ ہم ٹھیک سمجھتے ہیں, اگر ہمارا کوئی نظریہ ہے, اور نظریہ ہمیشہ اکانومی کے اوپر ہوتا ہے, باقی نظریات تو دیکھیں جو ہے نا باقی جتنے بھی ہمارے نظریات ہوتے ہیں روحانی یا کوئی عقیدے کے حوالے سے وہ ہمارے پرسنل ہوتے ہیں, ہر ایک اپنا اپنا ہوتا ہے, لیکن اکانومی ایسی چیز ہے اور سوسائٹی ایسی چیز ہے جس میں تمام لوگ ایکولی ان کو کم از کم دیکھنا چاہیے, ایکوٹیبلی ان کو بینیفٹس دینے چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ بات کریں کہ یہ کون کر رہا ہے تو کوئی بھی پارٹی نہیں کر رہی, اور اگر ہمیں یہ والا کام کرنے میں 10 سال لگ جائیں, 15 سال لگ جائیں, 20 سال لگ جائیں, میں مر بھی جاؤں اس میں, تو اسے کیا فرق پڑتا ہے, میں کم از کم کام تو ٹھیک کروں. تو آپ کا یہ مقصد نہیں ہوگا کہ اگر 2018 میں الیکشن ہو رہے ہیں اس میں ایک سیٹ کم سے کم آپ کی ہو جائے؟ دیکھیں ہمارا کوئی مقصد نہیں اس طرح کا, ہم تو لوگوں کو آئیڈیاز دینا چاہتے ہیں جو اصل میں اکانومی کے حوالے سے غریب آدمی کا جو حال ہے, مزدور کا, کسان کا, محنت کش کا, اور خاص طور پہ مڈل کلاس کا, مڈل کلاس جس طرح اس کو کارنر کیا جا رہا ہے, جس طرح وہ سکویز ہو رہی ہے. میں لوگوں کو بتاتا ہوتا ہوں کہ ہمارے نوجوان جو ہمارے پاس آتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ یار مجھے بتائیں آپ لوگ گھر بنا سکتے ہیں کبھی؟ وہ کہتے ہیں نہیں بنا سکتے. میں آپ کو لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے ٹیئرز جتنی بھی ہیں ان کے اندر بتا رہا ہوں, کیونکہ میں سیگریگیشن کرتا ہوں ان کے اندر. یہ ان کا اگر آپ انکم گروپس دیکھیں تو انکم گروپس اپنے گھر نہیں بنا سکتے, مطلب آپ سوچیں کہ اپنے باپوں کے گھروں میں رہ رہے ہیں ابھی تک. اچھی جگہ پہ لاہور میں صرف کوئی تھوڑا سا بھی بہتر گھر بنانا ہونا تو کروڑوں روپیہ لگ جاتا ہے. ایک آدمی 2 لاکھ روپیہ بھی کماتا ہو نا تو اس کا جو حال ہے وہ گھر خرید نہیں سکتا. وہ 50,000 روپیہ بھی اگر جمع کرنا شروع کرے نا پر منتھ تو 1 سال بعد 6 لاکھ روپے بنے گا. 6 لاکھ روپے میں اس کو کہاں ملے گا, زمین ملے گی اور کہاں کنسٹرکشن کرے گا وہ. یہ سب جھوٹ ہے. مڈل کلاس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے. تو ظاہر ہے آپ چاہیں گے کہ آپ جو مڈل کلاس ہے اس کی نمائندگی کریں اور غریب طبقے کی کریں اور تھوڑی سی لیفٹ اکانومی جو ہے نا اس کو ذرا فروغ دیں. لیکن آخری سوال جو میرے ساتھ ہوگا میں آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گی, کیا آپ اپنا پارٹی کا گانا بھی خود ہی بنائیں گے؟ نہیں یہ ہیومرس اگر بات ہے تو پتہ کیا ہے, اگر آپ اپنی پارٹی کا گانا گا رہے ہوں تو کتنے برے لگتے ہیں آپ. میرا خیال ہے ہمارے پاس ایسے بہت سے نوجوان ہیں جو گانا گانا چاہیں گے اور ہمیں اچھا ہے ان کو پروموٹ بھی کریں گے ہم, لیکن ہم یہ کریں گے ضرور, کیونکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہیکل جو ہوتا ہے میوزک جو ہے وہ ایک پولیٹیکل
किसी भी एक्टिविटी के अंदर एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी व्हीकल होता है। इसके ऊपर अगर आप सवारी करें और इसको आप लेके जाएं लोगों तक, तो ये बड़ी दूर दूर तक पैगाम जाता है। तो डेफिनेटली हम सॉन्ग्स का भी सहारा लेंगे, डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाएंगे, छोटे छोटे क्लिप्स भी बनाएंगे, और हम ये ज़रूर बात करेंगे कि मिनिमम वेज जो है वो पख्तूनख्वा में 15,000 है, पंजाब में 14,000 है, सिंध में 14,000 है, पख्तूनख्वा में 14,000 है, सॉरी बलोचिस्तान में। तो मुझे बताएंगे सारी पार्टीज का फ़र्क क्या है। अगर वो गरीब आदमी को समझते हैं कि वो 14-15,000 में रह सकता है, तो फिर मेरा ख्याल है कि सारी एक जैसी हैं। इसलिए आपको लगता है कि आपको ज़ाहिर एक सियासी इनकलाब आप लाने की कोशिश करेंगे। जवाद अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया हमें, एंड गुड लक फॉर योर पार्टी एंड योर पॉलिटिकल मैसेज। ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक के बाद हम मुलाकात करेंगे अमेरिका में मुसलमान लड़की जिसने एक फतह हासिल की। वेलकम बैक टू द शो। इंसान अगर किसी मकसद को पाने का अज़म कर ले तो उसके रास्ते में आने वाली तमाम मुश्किलात का हल निकाल लेता है, और ऐसा ही एक किया 16 साला अमरीकी मुसलमान बॉक्सर लड़की ने, जिसने अमरीकी बॉक्सिंग फेडरेशन को मजहबी आज़ादी पर नॉकआउट कर दिया। I want to fight with my hijab and Under Armour in the 2020 Olympics eventually. It's my dream. 16 साला उमाया जफर बॉक्सिंग की शौकीन लड़की उस वक्त अमरीकी मीडिया की नजरों में आई जब वो पहली मर्तबा अमरीकी रियासत मिनेसोटा से फ्लोरिडा अपनी पहली बॉक्सिंग फाइट के लिए पहुंची। लेकिन अभी उसने फाइट के लिए बॉक्सिंग ग्लव्स भी न पहने थे कि मैच रेफरी ने फाइट रुकवा दी और उमाया से कहा कि वो हिजाब और मुकम्मल बाजों वाली कमीज में फाइट नहीं लड़ सकती। ये अमरीकी बॉक्सिंग फेडरेशन के कानून की खिलाफ वर्जी है। उमाया को अपनी पहली ही फाइट के लिए कहा गया कि या तो हिजाब उतारे या मुकाबल हरीफ को फातेह करार दे दिया जाएगा। उमाया ने अपनी मजहबी शनाख्त हिजाब को उतारने से मना कर दिया और यूं वो अपनी जिंदगी की पहली फाइट बिना खेले हार गई। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अमरीकी बॉक्सिंग फेडरेशन को अपने मजहब के मुताबिक लिबास में बॉक्सिंग खेलने की इजाजत मांगी। इस जदोजहद में उमाया को 3 साल लगे, लेकिन आखिरकार अमरीकी बॉक्सिंग फेडरेशन ने उसकी लगन और शौक को देखते हुए न सिर्फ उसे हिजाब में बॉक्सिंग खेलने की इजाजत दी, बल्कि नेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन ने डोमेस्टिक फेडरेशंस को कहा कि कानून में खिलाड़ियों के मज़ाहिब के हवाले से लिबास पहनने के कानून को मद्देनजर रखा जाए। इस जीत के बाद उमाया जफर पहली मर्तबा अमरीकी बॉक्सिंग कानून में तरमीम के बाद हिजाब में बॉक्सिंग रिंग में उतरी। उमाया का कहना था कि उन्हें यूं महसूस हो रहा है कि आज उनका एक ख्वाब पूरा हो गया। उमाया ने 10 साल की उम्र में अपने घर में बॉक्सिंग सीखना शुरू की थी। उमाया की इस फतह पर अमरीकी मीडिया ने भी उसको खूब सराहा है। न्यूज़ वाइज का वक्त अब ख़त्म हुआ है। उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमसे रब्ता करना चाहें किसी भी मौजू पर तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल मौजूद है। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।